السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعات، امید ہے کہ آپ تمام خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گی، ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ معزز سامعات، پچھلی ویڈیو میں ہم نے تجوید کی اہمیت اور ضرورت اور فضیلت کو جانا اور سمجھا کہ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا واجب اور ضروری ہے، اور اگر کوئی شخص قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ نہ پڑھے تو اس کے اوپر لازمی اور ضروری ہے کہ وہ اپنے مخارج کو درست کرنے کی مکمل کوشش کرے، اور یہ اس پر لازم ہے۔ اگر وہ ایسا نہ کرے یا نہ کرے گی تو گنہگار ہوگی۔ تو اسی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ایک کورس کا آغاز کیا ہے جس کا نام ہے تجوید القرآن۔ اس کورس کے اندر آپ کو تجوید کے تمام بنیادی قواعد بتائے جائیں گے اور مخارج اور حروف کو مخارج کے مطابق ادا کرنا سکھایا جائے گا۔ اگر آپ ان پر عمل کریں گے، ان تجوید کے قواعد کو دیکھیں گے، سمجھیں گے اور عمل کر کے قرآن مجید کو پڑھنے کی کوشش کریں گے تو یقیناً آپ کا بھی قرآن اور آپ کے قرآن کا تلفظ درست ہو جائے گا۔ تو چلیے معزز سامعات، اللہ کے بابرکت نام سے ہم اپنے تجوید القرآن کورس کی پہلی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے کلاس میں ہم 2 عنوان کے بارے میں پڑھیں گے۔ پہلا عنوان جو ہمارا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا کیوں ضروری ہے، یعنی قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا کیوں ضروری ہے، اس کی اور زیادہ اہمیت اور فضیلت آج کی کلاس میں آپ کے سامنے بیان کی جائے گی، اور قرآن اور حدیث سے آپ کو اس کے بارے میں دلیل دی جائے گی تاکہ آپ کے سامنے تجوید کی اور زیادہ اہمیت اور فضیلت واضح ہو جائے۔ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ ہر زبان کو جب ہی صحیح بولنا کہا جائے گا جب وہ اہل زبان کے طریقے کے مطابق ہو۔ قرآن مجید عربی میں ہے، اس لیے عربوں کے طریقے پر پڑھا جانا ضروری ہے۔ اگر ان کے طریقے سے حروف ادا نہ ہوئے، یعنی قرآن مجید کے جو حروف ہیں، جو الفاظ ہیں، اگر ان کو ہم نے عربی طریقے سے ادا نہ کیا تو قرآن کی عربیت باقی نہیں رہے گی۔ دوسرا نقصان جو یہ ہوگا وہ یہ کہ قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے آیات سے مطلب مراد لیے ہیں، آیات کا جو معنی مراد لیا ہے، وہ معنی اللہ تعالیٰ کی مراد کے خلاف پیدا ہو جائے گا۔ جیسے قل ہو اللہ احد، قل ہو اللہ احد میں ہوا کے ہا کو ہا پڑھا جاتا ہے، یعنی حلق کے آخری حصے سے اسے ادا کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی قل ہو اللہ احد کو قل ہو اللہ احد پڑھے، قل ہو اللہ احد، قل کا قاف موٹا ہوتا ہے، اسے موٹا پڑھا جاتا ہے۔ اگر قل ہو اللہ احد کے بجائے قل ہو اللہ احد پڑھے، کاف کو باریک پڑھے، تو معنی بالکل ہی غلط ہو جائے گا۔ کیسے؟ قل ہو اللہ احد، کاف کو موٹا پڑھیں گے تو مطلب یہ ہوگا کہ کہو کہ اللہ ایک ہے، اور اگر ہم قل ہو اللہ احد پڑھتے ہیں، کاف کو باریک پڑھتے ہیں، تو مطلب یہ ہو جائے گا کہ کھاؤ اللہ ایک ہے۔ لفظ کے مخرج کے غلط ہونے سے آیت کا معنی ہی غلط ہو گیا۔ جو معنی اللہ نے مراد لیا ہے کہ کہو کہ اللہ ایک ہے، لفظ کے مخرج کو صحیح طریقے سے ادا نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے معنی کے مراد کے خلاف معنی بدل جائے گا۔ اب قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے، یہ ہم نے پڑھ لیا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید سے سب سے پہلے دلیل آپ کو دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی آیت ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو صاف صاف پڑھو۔ صاف پڑھنا یہی ہے کہ ہر حرف مخرج و صفات سے ادا ہو، ہر حرف اس کا جو مخرج ہے اس مخرج سے ادا ہو، اس کی جو صفات ہے اس صفت کے ساتھ اس لفظ کو ادا کیا جائے، ورنہ آواز ہرگز صاف نہیں کہلائے گی بلکہ وہ غیر عربی ہوگی۔ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے، اس کی دلیل حدیث سے بھی ہے۔ حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، یعنی اللہ تعالیٰ کو بھی یہی پسند ہے کہ قرآن جس طرح اترا ہے اس کو اسی طرح پڑھا جائے۔ یہ تھی قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت، اہمیت اور فضیلت۔ اب جو اس کلاس میں ہمارا دوسرا موضوع تھا، دوسرا عنوان تھا جس کے بارے میں ہم نے پڑھنا ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو غلط پڑھنے کا حکم۔ قرآن مجید کو غلط پڑھنے کا حکم یعنی تجوید کے خلاف، قرآن مجید کو تجوید کے خلاف پڑھنا کیسا ہے، قرآن مجید کے الفاظ کو مخارج کے مطابق ادا نہ کرنا کیسا ہے۔
تو اس کے جاننے سے پہلے جاننا چاہیے کہ قرآن مجید کے اندر 2 غلطیاں ایسی ہیں جو اکثر لوگ کرتے ہیں. 2 غلطیاں. ایک موٹی غلطیاں جنہیں لحن جلی کہا جاتا ہے، جنہیں لحن جلی کہا جاتا ہے یعنی موٹی غلطیاں، نمایاں غلطیاں. دوسری قسم کی وہ غلطیاں جو اکثر لوگ کرتے ہیں وہ ہیں معمولی غلطیاں جنہیں لحن خفی کہا جاتا ہے. لحن جلی کیا چیز ہے، لحن خفی کیا چیز ہے، ان کی تعریف پڑھتے ہیں اور پھر ان کے بعد ان کا حکم پڑھیں گے. لحن جلی قرآن مجید کے اندر موٹی اور نمایاں غلطیوں کو کہا جاتا ہے جو اکثر اوقات تجوید سے ناواقف حضرات کر دیتے ہیں اور قرآن کو اسی طریقے سے پڑھ دیتے ہیں اور انہیں معلوم بھی نہیں ہوتا کہ وہ قرآن مجید کے اندر کیا غلطیاں کر رہے ہیں. لحن جلی 4 طرح کی غلطیاں ہوتی ہیں. نمبر 1، ایک حرف کا دوسرے حرف سے بدل دینا، جیسے الحمد کو الحمدو پڑھنا. کہ دوسری غلطی لحن جلی میں جو آتی ہے وہ یہ ہے کہ کسی حرف کا بڑھا دینا، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا یعنی یا کا اضافہ کر دینا، یا پھر کسی حرف کا کم کر دینا. یہ تیسری غلطی ہے لحن جلی کہ کسی حرف کا کم کر دینا، جیسے لم یولد ہے اس کو لم یولد پڑھنا. اور چوتھی غلطی جو لحن جلی کے اندر آتی ہے وہ یہ ہے کہ حرکات و سکنات میں سے کوئی غلطی کرنا، یعنی زبر زیر پیش وغیرہ کی غلطی کرنا، جیسے الحمد کو الحمدو پڑھنا، لام کے اوپر بھی زبر لگا دینا. یہ 4 طرح کی غلطیاں لحن جلی کہلاتی ہیں اور ان کا حکم یہ ہے کہ اس طرح کی غلطیاں قرآن مجید کے اندر کرنا، یعنی کسی لفظ کا دوسرے لفظ سے بدل دینا، ہا ہے تو اس کو ہا پڑھ لینا، غین ہے تو اس کو غین پڑھ لینا گاف کے ساتھ، قاف ہے تو اس کو کاف پڑھ لینا، قا ہے تو اس کو توئیں یا توئیں کی بجائے تا کے مخرج کے ساتھ پڑھ لینا. یہ یا کسی حرف کا بڑھا دینا، یعنی کوئی حرف اس آیت کے اندر اس لفظ کے اندر موجود نہیں ہے لیکن ہمارا تلفظ ایسا ہے کہ اس کے اندر اس لفظ کی اضافت ہو گئی، کسی اور نئے لفظ کی اضافت ہو گئی جبکہ وہ وہاں لکھا ہوا نہیں ہے. یا پھر کسی لفظ کا کم کر دینا، کوئی لفظ لکھا ہوا ہے ہم اسے پڑھ نہیں رہے بلکہ اس کو کم کر رہے ہیں اپنے غلط تلفظ کی وجہ سے، یا پھر زبر زیر پیش کی غلطی کر رہے ہیں، جہاں زبر زیر پیش نہیں ہے وہاں بھی زبر زیر پیش لگا کر پڑھ رہے ہیں، تو یہ غلطیاں لحن جلی کہلاتی ہیں اور ایسی غلطیاں قرآن مجید کے اندر کرنا حرام ہیں. لحن خفی میں اندر کون سی غلطیاں آتی ہیں؟ لحن خفی یعنی صفات عارضہ کی غلطی کو. صفات عارضہ کیا چیز ہے وہ آگے چل کے آپ کو تفصیل کے ساتھ بتایا جائے گا آگے کی کلاس میں، کہ لحن خفی میں صفات عارضہ کی غلطی کو لحن خفی کہتے ہیں. جیسے ربنا میں جو را تھی ربنا کی را کو موٹا پڑھنا تھا، ہم نے اپنے غلط تلفظ کی وجہ سے اور تجوید سے ناواقفیت کی وجہ سے اسے ربنا پڑھ دیا، ربنا تھا ہم نے ربنا پڑھ دیا. تو یہ غلطی لحن خفی، اس طرح کی غلطیاں قرآن مجید کے اندر کرنا مکروہ ہیں، یعنی یہ بھی ناپسندیدہ ہیں. تو آج کی کلاس کے اندر یہی 2 باتیں تھی، ایک آپ کے سامنے تجوید کی اہمیت کو اور ضرورت کو واضح کرنا، دوسرا یہ کہ غلط پڑھنے کا حکم بیان کرنا. تو آپ سب سامعات اپنا محاسبہ کیجئے کہ کیا آپ قرآن مجید کے اندر لحن جلی یا لحن خفی میں سے کسی غلطی کا شکار ہیں یا نہیں. اگر ہیں تو اس کو صحیح کرنے کی کوشش کریں، درست کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ آپ کے سامنے لحن جلی اور لحن خفی کا حکم بیان کر دیا گیا ہے کہ ایسی غلطیاں قرآن مجید کے اندر کرنا حرام ہے. جب جو چیز حرام ہے وہی ہم قرآن مجید کے اندر کر رہے ہیں تو ہمارے قرآن مجید کا پڑھنے کا کیا فائدہ جب ہمارا تلفظ ہی درست نہ ہو. جب ہم جو پڑھ رہے ہیں اس کا معنی ہی اللہ تعالیٰ کی مراد کے خلاف بن جائے تو پھر ایسے قرآن پڑھنے سے ہمیں کیا ثواب ملے گا یا گناہ ملے گا، اس کا اندازہ اب آپ بخوبی لگا سکتی ہیں. اس لیے اس سبق کے اوپر توجہ دیں، غور کریں اور اپنا محاسبہ کریں اور اپنے اندر شوق پیدا کریں قرآن کے تلفظ کو درست کرنے کا. دنیاوی کاموں اور دنیاوی کامیابیوں کے پیچھے بھاگتے درمیان میں کچھ وقت دین کے لیے نکالیں، قرآن کے لیے نکالیں، تاکہ دنیا کے ساتھ ساتھ آپ دین میں بھی کامیاب ہو سکیں، دنیا کے ساتھ ساتھ آپ آخرت میں بھی کامیاب ہو سکیں. اگلی کلاس کے لیے آج کی کلاس میں اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی اگلی کلاس میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.